السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کو پالنے والے، پیدا کرنے والے، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں اللہ پاک۔ انسان کی، پرندوں کی، جانوروں کی اور ہر چیز کی اللہ پاک ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ میرے من میں خیال آتا تھا اللہ کون ہے، تو اللہ وہ ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہم کو ہاتھ پیر دیے۔ اللہ وہ ہے جو ہم کو سمجھنے کی صلاحیت دیے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیں چلنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیں ہاتھ میں کام کرنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان۔ اللہ پاک فرما رہی ہیں، اے میرے بندوں، میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہ سب پاک کرنے والے ہیں، یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ یہ ہے، تو ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، مختصر رکھیں۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، کیوں؟ آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ اگر ہم دنیا میں اچھے اعمال کر کے جئیں گے، اللہ کو راضی کر کے جئیں گے، تو کیا ہے، اللہ پاک راضی رہیں گے ہمارے سے۔ اگر ہم اللہ کو دنیا میں ناراض کریں گے، اگر من چاہی زندگی گزاریں گے، تو ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے نبی فرمائے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کیا ہے، ہمارے لیے ہم من چاہی زندگی دنیا میں، اللہ پاک بھی ہمارے نبی فرمائے کہ جو شخص اگر دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزارے گا تو آخرت میں کیا ہے، اللہ کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم دنیا میں رب شاہی زندگی گزار کے جئیں گے تو آخرت میں کیا ہے بھائی، ہم من چاہی زندگی گزاریں گے۔ رب شاہی دنیا میں اگر زندگی گزاریں گے تو آخرت میں ہم من چاہی زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں، دیکھو اے میرے بندو، میں نے قسم قسم کی کھیتی، دیکھو سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہے۔ قسم قسم کی کھیتیاں ہو گئی، اللہ پاک گنے کی کھیتی، گیہوں کی کھیتی، چاول کی کھیتی، ادھر دیکھو گنے کے بازو مکئی کی کھیتی ہے، مکئی کی کھیتی، اور ہر قسم کے فروٹ ہو، جیسے انگور ہو، جیسے موز ہو، جیسے سیب ہو، یہ سب اللہ پاک کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا، کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ کوئی بت نہیں چلا رہا، کوئی پیر درگاہ کوئی نہیں چلا رہے میرے بھائی، یہ سب اللہ کے محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہاں، آج لوگاں کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ آج لوگاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا رہے ہیں۔ آج لوگ اتنی بھی عقل نہیں ہے کیا لوگوں کو کہ ہماری ہر ضرورت اللہ پاک پوری کر رہے ہیں۔ اللہ آسمان سے ہمارے پینے کا پانی اللہ برسا رہے ہیں، کیا کوئی بابا برسا رہا؟ ہاں، کوئی پیراں برسا رہی ہیں، کوئی درگاہ برسا رہے ہیں، کوئی مزار برسا رہی ہے، ہاں، کوئی بدھ برسا رہا۔ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جو اس حال اللہ پاک فرما رہے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو اس حال میں مریں گا، شرک کی حالت میں، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہاں کوئی اس کو، جیسا دنیا میں کوئی تکلیف رہے تو ہمارے کو کوئی بھی آ کے ذرا پوچھتے ہیں بھائی ایسا تکلیف میں ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ فرما رہے ہیں، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ وہیں سے رہیں گا، نہیں برے شرک کرنے والا۔ تو میرے بھائی، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔
اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا بھی شرک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منچائی زندگی بھی گزارنا کیا ہے بھائی شرک ہے. منچائی زندگی اپنا دل جو ہے وہ کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، یہ بھی ریا. ہمارے نبی فرمائے ریاکاری بھی کرنا شرک ہے. جیسا نماز دکھلا کے پڑھنا، صدقات خیرات دکھلا کے کرنا، ہر کوئی بھی چیز اللہ کے لیے نہیں کرے تو وہ شرک ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا بھائی. ہم لوگ سب اللہ کی رضا کیوں بولے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے تو اللہ پاک خوش ہوں گے. ہم ریاکاری کے لیے کریں گے تو کہاں سے خوش ہوں گے. تو اس لیے کیا ہے ہر ٹائم اللہ کے نبی فرمائے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوں گا. جس کی نماز اچھی ہوں گے اس کی باقی اعمال اچھے ہوں گے، جس کی نماز خراب ہوں گی اس کے باقی اعمال خراب ہوں گے. ہاں تو میرے بھائی ہم کیا ہے مرنے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں. دیکھو ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھنا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو سب جنے بولتے ہیں اللہ، لیکن اللہ بولتے ہیں لیکن پھر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں. غیر اللہ کی طرف منسوخ یقین رہتا ہے دل میں. یہ نہیں رہنا چاہیے میرے بھائی. دیکھو ہماری ہر ضرورت کو اللہ پاک پوری کر رہے ہیں. آسمان سے بارش اللہ برسا رہی. ہاں زمین سے ہمارے کھانے کا نظام، چاول، فروٹ، گیہوں، پھل ہو کیا بھی ہو اللہ پاک نکال رہے ہیں. کوئی بابا، کوئی بت، کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی نہیں نکال رہا میرے بھائی. یہ سب اللہ کے روزی کے رزق کے محتاج ہے. پانی پینے کے، کھانا کھانے کے، ہر چیز کرنے کے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں میرے بھائی. کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی نہیں نکال رہا میرے بھائی. نہ زمین سے اناج نکال رہا، نہ آسمان سے کوئی بارش برسا رہا. ہاں یہ بابا ہیں خود، یہ پیراں خود، جو یہ لوگاں جا کے پوجتی باباؤں کو، جیسا پیر ہیں ہماری مشکل ٹالتی، تو یہ بابایاں خود اللہ کی آکسیجن کے محتاج ہے، ہوا کے محتاج ہے میرے بھائی. ہاں یہ خود اپنے آپ سے زندہ بھی نہیں رہ سکتے میرے بھائی، تو ہماری لوگوں کی پریشانی کہاں سے دور کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے میرے بھائی. انہوں خود اللہ کی سانس ہوا کے محتاج ہے. اگر اللہ اس چھین لیا تو انہوں ڈیڈ باڈی کے سر کا پڑے ہوئے رہتے میرے بھائی. تو میرے بھائی اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہاں اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے سامنے جھکیں. ہاں شرک کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا غیب میں، یہ نہیں کرنا میرے بھائی. کیوں؟ غیب میں صرف اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اب میرا بھائی ہے میرے سامنے ہے، تو میرے بھائی کو میں بول رہا ہوں میرا بھائی میرے سامنے ہے نا بھائی، حاضر ہے میرے بھائی، میرے کو ایک گلاس پانی پلا دے بولے تو میرا بھائی پلا سکتا. کیوں نہیں؟ زندہ ہے. اب مر گیا میرا بھائی تو میں اس کو بول رہا ہوں بھائی میرے کو ایک گلاس پانی پلا، تو نہیں قیامت تک نہیں پلا سکتا بھائی. کیوں نہیں؟ مر گیا، ختم. تو اللہ پاک اسباب کا حکم بھی دیں، ظاہر سے مانگو. ہاں جو حاضر ہے، مما ہے سامنے، کوئی بھی ہے تو ان سے مانگنے کا حکم ہے جو سامنے رہے. تو جو غیب میں ہے اس سے نہیں مانگ سکتے میرے بھائی. کیوں نہیں؟ کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. تب جا رہی لوگاں خبرات مزارات پر جا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، ان سے دعا مانگ رہی ہیں میری مدد کرو، میری پریشانی ہٹاؤ، میرے کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد دو. بھائی اللہ پاک اولاد اللہ دینے والے، ہر چیز اللہ دینے والے. اللہ بول رہے قرآن میں کہ میں جس کو چاہے بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہے دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دیتا. یہ سب اللہ پاک کرنے والے ہیں. اگر انسان کے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا تو ہر انسان آج کیا ہے غریب نہیں رہتا تھا، کروڑ پتی رہتا تھا. ہاں ہر انسان کو آج جو بنا اولاد ہے سب کو اولادیں ہوتی تھی. یہ سب اللہ پاک غیب سے نظام چلانے والے ہیں میرے بھائی. ہاں اتنی بڑی زمین اتنی بڑی زمین، اتنی بڑا آسمان، یہ کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی مرید نہیں بنایا میرے بھائی. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو، اور میں نے تمہارے لیے دن کو روشن کیا. یہ کوئی بابا نہیں کیا میرے بھائی، کوئی پیر نہیں کیا، کوئی درگاہ پاٹی نہیں کیا میرے بھائی. یہ دن کو اللہ پاک روشن کرے. اللہ فرما رہے کہ میرے بندے میں نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو. کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائی، یہ اللہ کر رہے. اور اللہ فرما رہے کہ میں نے روشن چراغ بنایا، سورج کو روشن چراغ بنایا. برے اللہ کون سورج کو کوئی نکال سکتا کیا بھائی؟ کوئی نہیں نکال سکتا میرے بھائی. تو
کیا ہے میرے بھائی، ہم سب کرنے والے، اللہ سے مدد مانگنے والے، ہاں اللہ کے سامنے جھکنے والے رہنا میرے بھائی. ہاں اگر ہم اس حال سے جیں گے، ایمان اپنا بچا کے لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہمارے عقیدوں میں، ہمارے یقین میں شرک رہیں گا، انہیں بھی کچھ کر سکتا غیب میں، انہیں میری پریشانی کو دور کر سکتا، ہاں یہ اگر ایسا رہیں گا تو ہمارے دلوں میں ہی ہم کافر کی موت مر جاتی میرے بھائی. ہاں تو کیا ہے، یقین اللہ کی ذات پر رہنا، ہماری ہر ضرورت کو اللہ پوری کرنے والے ہیں. اللہ پاک فرما رہی ہے، میں تم کو بھوک سے، جانوں سے اور مالوں میں نقصان سے آزماؤں گا. یہ سب آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. وہ دلندر ایسا کریا، یہ ایسا ہو گیا، میں ایسا کرتا تھا ویسا ہوتا تھا، یہ نہیں میرے بھائی. ہو گیا اللہ کی طرف سے طے تھا، ہو گیا. ہاں اس پر صبر کرنا، اللہ سے امید رکھنا. اللہ پاک فرما رہے ہیں، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے برے میرے بھائی. اب اللہ پاک کسی کی اولاد کو چھین لیتے ہیں، کسی کی بیوی کو چھین لیتے ہیں، کسی کے شوہر کو چھین لیتے ہیں، کسی کے بچوں کو چھین لیتے ہیں، کسی کے مال میں نقصان ہو جاتا. یہ سب اللہ کرتے میرے بھائی. ہاں لوگ کیا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ہو گیا کون کیا کرے گی، ہاں ایسا صاحبوں کے پاس جاتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ فرما رہے ہیں، تم جو بھی برے اعمال کرتے ہیں تو اس کی تکلیف تمہارے کو پہنچتی ہے. جیسا برے اعمال کرے تو اللہ کی طرف سے برا رزلٹ، برا انسان کو کیا ہوتا ہے، کچھ تو کچھ ایک لاس ہو جاتا. ہاں یہ برے اعمال کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے لاس، کیا بھی ہوں دے. تو یہ کیا ہے، ہم اچھے اعمال کرنا، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمیں پہنچتی ہے. یہ ہے مسئلہ اصل. تو کیا ہے میرے بھائی، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا، اللہ کے سامنے 5 ٹائم جھکنا میرے بھائی. 5 ٹائم اللہ پاک ہمارے لیے نماز کو فرض کر دیں. ہاں یہ سب اعمال کرتے جانا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. ہاں نماز قائم کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں سچ بولنا، یہ اللہ کا حکم ہے. جھوٹ سے، دھوکے سے بچنا، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ سب کیا ہے، امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری ریگولر زندگی میں. جب تک سانس سے رہنا ہے، جب تک کرتے رہنا ہے. کیوں؟ اگر ہمارا یہ اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں دنیا میں. ہاں اللہ آزما رہی ہے ہمارے کو، میرے کون سے بندے ہیں جو اچھا اعمال کرتے ہیں، ہاں برائی سے رکتے ہیں. یہ اللہ پاک آزما رہی ہم سب سے. تو میرے بھائی یہ سب کیا ہے، یہ اللہ پاک ہمارا ٹیسٹ لے رہی ہیں. تو ہم اس ٹیسٹ میں کیا ہے کامیاب ہو کر جانے والے بنے. اللہ ہم سب کو کیا ہے نیک عمل کرنے والا بنے. اللہ ہم سب کو شرک سے، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرمائے. اللہ پاک جو میں نے حق بات کہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی میرے منہ سے غلط بات نکلی، اللہ میرے کو معاف فرمائے. آمین.